Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. قالو فرشتوں نے کہا یا لوط اے لوط علیہ السلام انا رسول ربک بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں لن یصلوا الیک وہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے فاسری باہلک بقطع من اللیل پھر آپ ایسا کریں رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں ولا یلتفت منکم احد الا امراتک اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے آپ لوگوں میں سے سوائے آپ کی بیوی کے انہو مصیبہا ما اصابہم بے شک اس سے بھی وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو اس قوم کو پہنچا ہے لوط علیہ السلام کی بھی نبی کی بیوی پہلے ہم کس کا قصہ پڑھ گئے ہیں نبی کے بیٹے کا اور اب قصہ آ رہا ہے نبی کی بیوی کا نبی کے ساتھ خونی رشتہ بھی ہو اور اگر اللہ کے نافرمان اور ایمان نہ لانے والے ہوں تو بہرحال انہیں نبی کے ساتھ اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انا موعدہم الصبح بے شک ان پر عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے الیس الصبح بقریب کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے رات تو ہو چکی صبح آنے والی لہذا آپ اس بستی سے نکل جائیں فلما جاء امرنا جب ہمارا حکم آ گیا جعلنا عالیہا سافلہا ہم نے اس بستی کی بلندی کو اس کی پستی پر الٹ دیا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے منضود تہبت ہے مسومۃ عند ربک جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے وما ہی من الظالمین ببعید اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں تھی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ انہوں نے بھی فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اور یہ سب سے بڑا جرم تھا اس قوم کا اور وہ کیا تھا وہ کمی کیا کرتے تھے ماپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے دو نمبری کیا کرتے تھے خیانت کیا کرتے تھے انی اراکم بخیرین بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں ایسا بھی نہیں کہ تم بہت غریب ہو اور تمہیں اس طرح کی دو نمبریاں کرنے کی ضرورت پڑے تم خوشحال لوگ ہو وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ویا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط اے میری قوم ماپ اور تول کو عدل کے ساتھ پورا کرو ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرا کرو بقیت اللہ خیر لکم اللہ کا بچایا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو وما انا علیکم بحفیظ اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں قالوا یا شعیب قوم نے کہا ہے شعیب علیہ السلام الصلاۃ تأمرک کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے نمازیں پڑھتا رہے سجدے کرتا رہے رکوع کرتا رہے ہم آپ ذرا غور فرمائیے گا معذرت کے ساتھ کیا ہمارا عقیدہ یہی نہیں ہے نمازیں پڑھیں گے 5 وقت کی لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے دو نمبری کرنا نہیں چھوڑیں گے ڈنڈی مارنا نہیں چھوڑیں گے نماز پڑھتے رہیں نمازیں پوری چل رہی ہیں ماتھوں پہ محرابوں کے نشان بن چکے ہیں لیکن سود چل رہا ہے بھائی نماز کے ہی سود چھوڑنے کا حکم دیتی ہے نمازیں پڑھو بلکہ 5 کی پڑھنی ہے 7-8 پڑھا کرو تہجد بھی پڑھو چاشت بھی پڑھو اشراق بھی پڑھو اوابین بھی پڑھو 7 تسبیح ہاتھ میں چل رہی ہو سر پہ ٹوپی ہو ماتھے پہ محراب ہو داڑھی لمبی ہو ٹخنے جو ہے نا وہ ننگے ہو یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن سود نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ نماز نے کوئی سود چھوڑنے کا حکم تھوڑی دیا نماز پڑھنے کا حکم نماز پڑھو بس ٹھیک ہے نماز پڑھنے آئیں گے پہلی صف میں کھڑے ہوں گے نماز ادا کریں گے اور واپس جا کر اسی دکان پر بیٹھیں گے جو سود کے کاروبار سے چل رہی ہے یہ ہم نے جو اپنی مرضی سے دین کا تصور بنایا تو انہوں نے کہا ہے شعیب علیہ السلام تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو یہ نماز کس کے ساتھ پڑھتے رہے نماز 10 پڑھے 5 چھوڑ کے آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا کہ ہم چھوڑ دیں وہ معبود جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ کریں ہمارے مال ہیں ہمارا تصرف ہے ہم جو چاہتے ہیں اس مال میں کریں گے نماز پڑھنی ہے نا پڑھ لیں گے لیکن مال اپنی مرضی سے استعمال کریں گے
جھوٹ بولنا ہوگا تو بولیں گے، کم تولنا ہوگا تو تولیں گے، خیانت کرنی ہوگی تو کریں گے، یتیموں کے مال پہ قبضہ کرنا ہوگا تو کریں گے، سود کھانا ہوگا تو کھائیں گے۔ نمازیں بتائیں کتنی پڑھنی، 10 پڑھ لیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تم بڑے بردبار نیک چلن آدمی ہو، آئندہ یہ دعوت نہ دینا ہمیں، آئندہ نہ ہمیں اپنے کام کرنے سے روکنا۔ قال یا قومی، شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا تم نے دیکھا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا کہ خود تمہارے خلاف کروں اس معاملے میں جس میں تمہیں روکتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اور میں نہیں چاہتا مگر اتنی اصلاح جتنی میں کر سکوں، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق تمہاری اصلاح کی بھرپور کوشش کر لی ہے، وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ ہی کی طرف سے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، ہرگز تمہیں میری مخالفت اس بات پر نہ اکسا دے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ تمہیں بھی ایسا عذاب پہنچا دے جو قوم نوح علیہ السلام پر یا قوم ہود یا قوم صالح علیہ السلام پر پہنچا تھا، وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم تو تم سے دور بھی نہیں ہے، یہ تاریخ میں بڑی قریب ہے تم سے، تم نے اپنے اس عذاب کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کی طرف واپس پلٹ آؤ، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب ہمیشہ رحم فرمانے والا اور بہت محبت فرمانے والا، تم توبہ کرو گے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ قالوا یا شعیب، ہم نے کہا ہے شعیب علیہ السلام، ما نفقۃ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے ان بہت ساری ان باتوں میں سے جو تم کہتے ہو، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان میں بڑا کمزور دیکھتے ہیں، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لا رجمناکا، اور اگر تم ہماری برادری میں سے نہ ہوتے ہم تمہیں سنسار کر دیتے، ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیتے، وما انت علینا بعزیز، اور تم ہم پر غالب نہیں، ہم سارے اکٹھے ہیں تم اکیلے ہو۔ قال یا قوم، شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری برادری زیادہ زبردست ہے تمہارے نزدیک اللہ سے؟ تمہارے نزدیک یہ برادری امپورٹنٹ ہے، اللہ کی عبادت امپورٹنٹ نہیں ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اسے پس سے پشت ڈال دیا ہے، ان ربی بما تعملون محیط، جو کچھ تم کر رہے ہو اور میرا رب ان اعمال کو گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرے جاؤ، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب تم جان لو گے کس پر آتا ہے وہ عذاب جو رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا، ورتقبوا، اور انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی اور انہیں بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے رحمت سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ہم نے پکڑ لیا انہوں نے ایک جو ہے ہولناک آواز کے ساتھ ان لوگوں کو جن نے ظلم کیا تھا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے پڑ گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے جیسے کبھی ان گھروں میں رہتے ہی نہیں تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ، سنو مدین والوں کے لیے بربادی ہے، كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ، جیسے کہ سمود کے لیے بربادی ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا تھا، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور فرعون اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم کوئی بھلائی والا نہیں تھا، يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، لیڈ کر رہا ہوگا اپنی قوم کو، ان سارے گمراہوں اور جاہلوں کو جو اس کے پیچھے چل رہے تھے وہ اس کے پیچھے ہی ہوں گے قیامت کے دن بھی، اور یہ ان کے آگے ان کو کمانڈ کر رہا ہوگا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، تو پھر انہیں لا ڈالے گا آگ میں، جیسے فرعون آگے جا کے آگ میں پڑے گا اس کی اتباع کرنے والے بھی پیچھے پیچھے آگ میں جائیں گے۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور بہت بری پہنچنے کی جگہ جہاں وہ پہنچائے گئے ہیں، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، بہت بڑا برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے واقعات وائنڈ اپ کر کے اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، مِنْهَا
منها قائم وحصید، ان بستیوں میں سے کچھ ابھی بھی قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں، کچھ کے نشانات آپ کو ملیں گے، کچھ کے کھنڈرات آپ کو ملیں گے عبرت کی نشانی کے طور پر۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، بلکہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، پھر جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے کسی کام نہیں آئے ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے ہوں گے۔ لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم آ گیا، جب عذاب آ گیا تو ان کے معبودوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان معبودوں نے انہیں نہیں بڑھایا مگر ہلاکت میں۔ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری، اور آپ کے رب کی پکڑ ایسے ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے۔ وہی ظالمۃ، جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، بلا شبہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بہت سخت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پکڑ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں عبرت کا نشان ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جب سب کے سب لوگ جمع کیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا۔ وما نؤخرہ، اور ہم اسے مؤخر نہیں کرتے، الا لاجل معدود، مگر ایک مقررہ وقت کے لیے۔ یوم یاتی، جس دن وہ وقت آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی شخص کلام بھی نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ فمنہم شقی وسعید، تو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش بخت ہوگا۔ فاما الذین شقوا، پھر وہ جو بد نصیب ہوئے، بدبخت ہوئے، ہو سکتا ہے دنیا سمجھ رہی ہو بڑے خوش بخت ہیں، ہو سکتا ہے دنیا انہیں بڑا کامیاب سمجھتی ہو، لیکن قیامت والے دن جو بدبخت ٹھہرے، بد نصیب ٹھہرے، ففی النار، آگ میں ہوں گے۔ لہم فیہا زفیر وشہیق، ان کے لیے وہاں صرف کیا شے ہوگی؟ چیخنا، چلانا، عذاب کی وجہ سے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس عذاب میں رہنے والے ہیں۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے۔ یہ اصل میں محاورہ ہے، کیونکہ آسمان اور زمین تو پہلے ختم ہو چکے ہوں گے قیامت آنے سے، لیکن محاورہ یہ کہ بھئی آسمان اور زمین کی، جیسے ہم نے دکانوں میں لکھ کے لگا دیتے کشمیر کی آزادی تک ادھار، ایسے ہی ہے، کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے محاورے کے طور پر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آسمان اور زمین قائم رہنا ایک محاورہ ہمیشہ۔ الا ما شاء ربک، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب کر گزرنے والا ہے جو بھی چاہتا ہے۔ واما الذین سعدوا، اور وہ جو سعید ہوئے، وہ جو خوش بخت ہوئے قیامت کے روز، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ففی الجنہ، یہ جنت میں ہوں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عبادت یہ لوگ کرتے ہیں اس میں آپ کسی شک میں نہ پڑیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ عبادت نہیں کرتے مگر ان کے باپ دادے بھی پہلے اسی طرح کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، اور بے شک ہم ان کا حصہ بغیر کوئی کمی کے ان کو پورا پورا دینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اختلاف کیا گیا اس میں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے سے طے ہو چکی تھی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ نے فیصلہ کیا تھا، ہم قیامت کے روز بتائیں گے حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے۔ اصل جزا اور سزا کا فیصلہ قیامت کے روز ہوگا۔ اگر اللہ نے یہ فیصلہ نہ فرمایا ہوتا اور دنیا میں ہی عذاب آنے لگتا تو ذرا سوچیں ہم دن میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں، اگر ہر گناہ پر اس کا فوری عذاب آنے لگ پڑتا اور توبہ کی مہلت نہ دی جاتی تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بلا شبہ وہ ایسے شک میں اس قرآن کے بارے میں جو بڑا بے چین کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک جتنے بھی ہیں وقت آنے پر آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں ضرور دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک جو یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، سارے واقعات سنائے اللہ نے، سارے نبیوں کی کہانی سنائی، سارے قصے بیان کیے، اور اس کے بعد کہا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ ہم نے آپ کو بتایا نوح کا 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لہٰذا آپ کو بھی ہم نے جو حکم دیا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس پر استقامت اختیار کرتے رہے۔ کتنے اللہ کے نبی آپ سے پہلے آئے
اور کتنے اللہ کے نبی دعوت دیتے رہے اور اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، انہوں نے دنیا میں کسی اجر کی طلب نہیں کی، وہ اللہ سے اپنا اجر مانگتے تھے اور وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہتے تھے، لوگوں کو اللہ کی بندگی میں لانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو آپ کو بھی یہی حکم ہے، آپ اس پر استقامت اختیار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے امتیوں کو اس بات کا حکم ہے کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اس پہ استقامت رکھیں۔ اب کوئی نبی نے نہیں آنا کسی نے، اب آپ امتیوں نے وہ کام آگے لے کر بڑھنا ہے جو نبیوں والا تھا۔ ومن تاب معک، اور وہ بھی ڈٹے رہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توبہ کی ہے، ولا تطغوا، اور زیادتی نہیں کرنی، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ان کی طرف مائل نہ ہو جانا جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، ورنہ تمہیں بھی آگ چھو لے گی، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوں گے، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، واقم الصلاۃ طرفی النہار، اور نماز قائم کیجئے دن کی دونوں گھڑیوں میں۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ استقامت اختیار کرنی ہے، آپ نے استقامت اختیار کرنی، استقامت مشکلات پر ہوگی، آزمائشوں پر ہوگی، ان آزمائشوں میں استقامت اختیار کرنے کا فارمولا کیا ہے؟ وہ فارمولا یہ ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم کیجئے دن کے دونوں اطراف میں، یعنی 5 وقتہ نماز کا آپ کو جو سسٹم دیا گیا ہے اس کو فالو کیجئے، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، آپ سے بشری طور پر غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، لیکن آپ کی حسنات آپ کی سیئات کو دور کر دیں گی، آپ کی نیکیاں آپ کی خطاؤں پر پردہ ڈال دیں گی۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ وصبر، پہلے بھی لفظ نوٹ کرایا آپ کو میں نے، وصبر، اور صبر کیجئے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان امتوں میں سے ایسے لوگ ہوتے جو تم سے پہلے گزرے، کچھ بھلائی والے لوگ، ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین میں فساد پیدا کرنے سے لوگوں کو روکتے۔ ہر قوم میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جب اللہ کی زمین پر اللہ کے حکموں سے بغاوت ہونے لگے تو ایسے لوگ ہوں جو اس فساد سے دوسروں کو منع کرنے والے ہوں، جو لوگوں کی اصلاح کا جذبہ رکھتے ہیں۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، بہت تھوڑے لوگ تھے، تھوڑے لوگ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہر قوم میں سے اس فساد فی الارض سے روکنے والے لوگ تھوڑے ہوں گے، اللہ ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے۔ تھوڑے لوگ، ممن انجینا منہم، جنہیں ہم نے نجات دی ان میں سے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور پیچھے لگے رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا اس عیش و عشرت کے جس میں وہ ڈالے گئے تھے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی موجود رہے گی، ایک گروہ لوگوں کا ہمیشہ ایسا موجود رہے گا جو نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، برائیوں سے روکتے رہیں گے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تم ہاتھ اٹھاؤ گے، تم رو گے، تم گڑ گڑاؤ گے، تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ کچھ تو ایسے لوگ ہوں جو معاشرے میں نیکی کا حکم دینے والے ہوں، برائیوں سے روکنے والے ہوں، کچھ تو ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ ان ساروں کو ایک امت بنا دیتا، سب کو توحید پہ لے آتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر آپ کے رب نے رحم کر دیا، وہ ہوگا جو دین میں اختلاف برپا کرنے والا نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو لوگوں کو جوڑنے والا ہوگا، وہ ہوگا جو امت کی وحدت کی بات کرنے والا ہوگا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی کے لیے اسے پیدا فرمایا گیا ہوگا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جو ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، وہ اس لیے ہے کہ ہم آپ کے دل کو اس سے حوصلہ دیتے ہیں۔ پوری صورت میں اللہ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، آخر میں کہا نبی ہم آپ کو حوصلہ دینے کے لیے بیان کر رہے ہیں،
آپ کو معلوم ہو آپ اس راستے پہ اکیلے نہیں، آپ سے پہلے بھی رسول اور نبی موجود تھے جو اس راستے پہ چل رہے تھے. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اس صورت میں حق آ گیا ہے. وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت اور یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے. وَقُلْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لا رہے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. وانتظروا، اور انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں. فَاعْبُدْهُ، تو آپ اسی اللہ کی عبادت کریں. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ رکھیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں، اللہ سب جانتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہیں پہ انشاءاللہ اختتام کریں گے. کل ہم نے اپنی گفتگو انشاءاللہ سورہ یوسف سے شروع کرنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.